اور آج رمضان کی پہلی شب جمعہ ہے، فرسٹ تھرسڈے نائٹ اب ماہ رمضان. سال بھری تھرسڈے رحمت کی رات ہوتی ہے. سال بھر ہر تھرسڈے کو اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے، مغرب سے لے کے فجر تک. اور یہ تھرسڈے تو ہمارے مرحومین کے لیے رکھی گئی. اور رمضان کی شب جمعہ، رمضان کا مہینہ ہی برکتوں والا مہینہ، اس میں یہ جمعرات آئی. تب ہم کو یہ آج کی رات کرنا کیا ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پہلی رات آئی، فرسٹ نائٹ رمضان کی، کہ یہ رات مغرب سے شروع ہوگی اور کل صبح فجر تک. اس رات میں کئی اعمال بتائے. میں پورا اعمال نہیں دیتا آپ کو، میں کچھ چیزیں بتا دوں گا کہ کرنا کیا اس رات میں، اپنے آپ کو چینج کیا کرنا. دوستو پہلی چیز کہا گیا کہ اس رات میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اگر قرآن مجید پورا نہیں آتا، یاد نہیں، پڑھ نہیں سکتا، تو ماہ رمضان کا ایک اور اس کا اسی کے ساتھ تحفہ دے دیتا. ایک سورہ پڑھو. نارمل ڈیز میں ایک سورے کا ثواب ہے، رمضان میں ایک آیت کا ثواب پورے قرآن کا ہے. اب سمجھے کتنی بڑی بات ہے. مثال کے طور پہ آپ نے سورہ کھول، یہ ایک عجیب سورہ ہے قرآن مجید کا، 114 سورہ. یہ ایک عجیب سورہ. دیکھیے یہ سورہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سورہ میرے مولا حسین کا موسٹ فیوریٹ سورہ تھا. کثرت کے ساتھ مولا حسین اس سورہ کی تلاوت کرتے تھے، اس لیے کہ یہ ایک ہی سورہ ہے جس میں مکمل طور پر اللہ کی وحدانیت کا اعلان، مکمل طور پر اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے سورہ خود. اور آج کی شب جمعہ کی میں ایک نماز دے دیتا، وہ نماز کہ آج کی شب جمعہ اپنے مرحومین کے لیے یہ کام کرو. اور یہ کام مرحومین کے لیے اسی لیے ضروری ہے، جیسے رحمت ہم زندہ ہے ہمارے اوپر، ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. آپ دن بھر کے روزے کے بعد جب افطار پہ آپ جا کے آپ دعا کرتے تو آپ یہ دعا کرتے کہ اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل کرے، اللہ آپ کا روزہ قبول کرے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. سب یہی چاہتے ہیں نا، ہر آدمی یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہا اللہ سے. اس کے لیے آج گھر جا کے عشاء کے بعد، افطار کے بعد 3 یا 4 منٹ کی نماز ہے دوستو، لیکن یہ ایسی برکتوں والی نماز ہے ماہ رمضان کی. یہ شب جمعہ ماہ رمضان کو پڑھنا ہے. لیکن آج ابھی 3 جمعرات ہیں اور باقی 4 جمعرات آج کو ملا کے، تو یہ 4 جمعرات پڑھو. اس کا اجر دیکھو، خالی اس کا اجر کیا ہے کہ یہ میں نے بول رہا، معصوم امام بول رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری لحد میں تم کو ایک گھر ملے، پراپرٹی تمہاری ہو، پوچھا کہ کیا تم کوئی گھر بنانا چاہتے، تو مسلمانوں نے کہا یار مولا اس سے بہتر کیا موقع ہے کہ اگر مجھے وہاں پہ بنانے کا موقع ملے تو کتنے پیسے ہوتے. امام نے کہا پیسوں سے نہیں بنتا وہاں کا گھر. میں کیا بول رہا ہوں، پھر کیسے بن رہا؟ کہا کہ میں تم کو رمضان کا ایک تحفہ دیتا ہوں، یہ پڑھو شب جمعہ کے دن کہ اور تو برزخ میں، لفظ برزخ میں اللہ تم کو بہترین ایک اپارٹمنٹ دے گا. میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں، بہترین فرنش گھر دے گا. ہم دنیا میں کوشش کر رہے، دنیا کے جتنے میرے گھر ہیں، نیو یارک میں آپ کے جتنی پراپرٹیز ہیں، وہ کب تک آپ کے لیے آپ کے نام پہ رہے گی؟ جب تک آپ کے جسم میں سانس ہے. ایک دفعہ سانس نکلی، آپ کا ہی بیٹا بولے گا ان کو لے کے جاؤ یہاں سے، آپ کی وائف بولے گی لے کے جاؤ. دنیا میں کوئی ایسا بیٹا یا بیوی نہیں ملی، کتنی بھی لونگ وائف ہو، کہ وہ گھر میں 2 گھنٹے برداشت نہیں کرتی. اور ایک بات بتاؤں، یو پی میں، انڈیا کا جو شہر یو پی ہے، جو یو پی کے لوگ اگر ہیں یہاں پہ، یو پی اور بہار میں ایک جملہ بولتے ہیں، مرنے کے بعد میت نہیں بولتے، مٹھی بولتے. کیسا لگ رہا آپ کو؟ انہیں ایک لمحہ پہلے تک وہ میت تھا، وہ انسان تھا، ایک لمحے کے بعد یو پی میں مٹھی بولی جاتی، مٹھی. یہ تو ہمارا حشر ہونے والا ہے، اس کے لیے یہ رکھی گئی ہے نماز. یہ ذہن میں مطلب جتنی ہماری پراپرٹی ہے، جتنا ہماری انویسٹمنٹ ہے، سب زمین کے اوپر ہے. اصل انویسٹمنٹ کہاں ہے؟ نیچے. اس کے لیے آج کی رات رکھی. شب جمعہ یہ مخصوص ہے دوستو صرف اور صرف مرحومین کی. مغرب سے شروع ہوگی، صبح فجر تک چلے گی. معصوم امام کا جملہ، معصوم امام کا جو تحفہ ہے وہ میں دے رہا آپ کو پہلی جمعرات کا. کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو عشاء کے بعد. اب یہاں پہ عشاء پڑھ لو، گھر جا افطار کرو، گھر جا کے پڑھو، کوئی مشکل نہیں. 2 رکعت نماز نیت یہ کرو کہ میں نماز 2 رکعت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں.
شب جمعہ ماہ سیام ماہ رمضان کا کوئی پتہ نہیں لگا. ویری سمپل. اور کیا کرو ذہن میں یہ پلیز میرے جملے غور سے سنو. ذہن میں آپ کے یہ رہنا, آپ کے بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا. کیا رہنا بیک آف یور مائنڈ؟ کہ یہ امت محمدی کے سارے لوگوں کے لیے ہے یہ نماز. نیچرلی جو مولا کا چاہنے والا ہے اس کے لیے. امت محمدی کے سارے جو مرحومین ہیں ان کے لیے. اللہ کے رسول کے زمانے سے آج آپ کے بیک آف یور مائنڈ آپ کا یہ تصور میں رہنا. 2 رکعت کی نیت کرو نماز. اور سو سمپل. پہلی رکعت میں الحمد پڑھو, سورہ توحید پڑھو اور سورہ فلق پڑھو. الحمد, پھر سورہ قل واللہ احد, پھر سورہ فلق. سورہ فلق اگر یاد نہیں تو کتاب ہاتھ میں لے کے بھی پڑھ سکتے, کوئی مشکل نہیں. سورہ قل تو سب کو یاد ہے. دوسری رکعت بھی بالکل اسی انداز سے پڑھنا. الحمد, سورہ قل, سورہ فلق, 3 سوروں کے ساتھ یہ نماز. ہارڈلی ٹیکس 3 to 4 منٹس, اس سے زیادہ نہیں ہوتی. شب جمعہ ماہ رمضان, آج سے 3 جمعراتیں اور ہوں. 4 اگر آپ نے پڑھ لی, 4 گھر تو ہو گئے. یار ایک گھر خریدنا نیو یارک میں مشکل ہے, اور پھر پوری زندگی اس کا جو نا مارگیج دیتے رہو. میں کیا بول رہا ہوں, پوری زندگی مارگیج دیتے رہو. اگر تم مر گئے تو تمہاری اولاد دے گی مارگیج. بھائی میں بھی پرانا ہوں یہاں کا, سب معلوم ہے. اولاد دے گی, اولاد دینا, اولاد کو دینا پڑے. یہ وہ تحفہ ہے کہ مارگیج کا چکر ہی نہیں ہے. تم یہ پڑھو. اب میں نہیں بول رہا, یہ وہ امام بول رہا ہے جس کو دشمن نے صادق کہا ہے. میں کیا بول رہا ہوں, ایک سال پڑھے محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میرا چھٹا امام کہتا کہ جو یہ نماز پڑھے گا, جو یہ نماز پڑھے گا, معصوم کا جو اس کو نیچے برزخ. اچھا برزخ کس کو بولتے؟ پہلی رات سے لیٹنے سے, گریو میں لیٹنے سے لے کے پوری وہ زندگی جو ایٹرنل لائف ہے تمہاری, جو ہزاروں سال کی لائف ہے, وہ ہزاروں سال میں اگر ہمارا گھر نہیں رہا تو کیا اجر ہونے والا ہے؟ اس کے لیے اپنی تیاری خود کر کے جاؤ. ماہ رمضان کا یہ تحفہ ہے دوستوں پہلی جمعرات کا, کہ اگر تم نے یہ 4 جمعرات پڑھ لی تو وہ اتنا کریم ہے, ہو سکتا تم کو کئی دے دے, اس کے پاس کوئی کمی تو نہیں ہے, وہ سارا تمہارا خلوص. اور یہ نماز آپ نے پڑھی پہلی رکعت میں الحمد, سورہ قل اور سورہ فلق. دوسری رکعت میں بھی بالکل سیم ایسی, الحمد, سورہ قل, سورہ فلق پڑھ لو. نماز کے بعد بیوی کی تصویر پڑھ لو. تصویر پڑھنے کے بعد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن والی دعا مولا کی سلام, اور ہاتھوں کو اٹھا لو. ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو کہ پروردگار یہ نماز آل محمد اور آل محمد کے وسیلے سے, یہ بیوی کی تسبیح کا واسطہ, تسبیح معصومہ کا واسطہ, مظلوم بیوی کا واسطہ, ہماری اس نماز کو قبول کر اور سارے مرحومین کے درجات کو بلند کر. اب اس کا فائدہ دیکھو, یہ تو مل گیا آپ کو تو مل گیا اس سے کہ آپ نے پڑھی, لیکن آپ نے کہا کہ سارے امت محمدی کے مرحومین جو نیچرل امام علی کے چاہنے والے ہیں. اب آپ سوچو کہ تمہاری خدا نہ خاصا تمہاری ماں, تمہارا باپ, تمہارا بھائی, تمہاری بہن جو گزر گئے, اب تک تم نے یہ نماز نہیں پڑھی تھی, گزر گئے, ہو سکتا خدا نہ خاصا وہ پریشانیوں میں, تمہارا یہ تحفہ جب آج کی رات تمہارے ماں کی باپ کی لہت پہ جائے گا اور ان کو اللہ عطا کرے. وعدہ ہے معصوم کا کہ اللہ گھر عطا کرتا, وہاں پہ بہترین تم کو خسر عطا کرتا یہ نماز پڑھنے کے بعد ماہ رمضان کی 4 جمعراتوں میں. تو آپ سوچو اگر تمہاری ماں کو گھر مل جائے, تمہارے باپ کے درجات بلند ہو جائے, تو جب بھی وہاں تحفہ پہنچتا تو پہنچتا کیسا تحفہ؟ جب فرشتے تحفے کو لے کے جاتے, گفٹ کو لے کے جاتے, جو ایصال ثواب ہم کرتے, تو وہ جب تحفہ پہنچتا تو نور کا تش لے کے جاتے. تو مرنے والا پوچھتا, صاحب لہب یہ پوچھتا کہ یہ تحفہ آیا کیسے, تو اس کو بتایا جاتا کہ تیرے بیٹے نے, تیری بیٹی نے مثال کے طور پہ نیام سے یہ نماز پڑھ کے آج شب جمعہ ہے تو یہ تحفہ دیا ہے. اس کے بعد اللہ کیا کرتا, وہ برزخ کے پردے کو ہٹاتا, وہ کٹن کو ہٹاتا. لہر میں بیک ہوم اگر پاکستان میں یا انڈیا میں تمہارے ماں باپ دفن ہے, فرق نہیں پڑتا, وہاں سے ان کو پردہ ہٹا کے بتایا جاتا, دیکھ تیرا یہ بیٹا, دیکھ تیری یہ بیٹی نے یہ تحفہ بھیجا. عرصے کے بعد ماں اور باپ اپنی اولاد کو دیکھ کے وہاں سے دعا کرتی کہ پروردگار میرے بیٹے نے میرا خیال رکھا, اب تو اس کا خیال.
चलो पढ़े मोहम्मद वाले मरने के बाद बेहतरीन गिफ्ट है आज की रात अपने मरहूमीन के। दोस्तों यही वो गिफ्ट है जो तुमको मिलना है। तो दोस्तों रमजान का ये शब जुमा को मिस मत करो। और आज जब ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ना, ज़ियारत वारिस है शब जुमा की, ये बोल के पढ़ना कि आज पहली शब जुमा है माह रमजान की। मैं अपनी तरफ का अपना जिक्र ही मत करो, ये बोलो मैं अपने मरहूम माँ और बाप की तरफ से पढ़ो। अगर माँ बाप तुम्हारे जिंदा है तो उनकी नियामत में पढ़ो। और ये प्लीज गौर से सुनो, ये सारे बोलने के बाद मरहूमीन के बाद ये बोलो अल्लाह जितने बीमार हैं मैं उनकी नियामत में उनके बिहाफ में ये ज़ियारत पढ़ो, तो तुम बीमारियों से बचोगे। तुम ये दुआ कर ये नियत करोगे कोई कोविड के पेशेंट्स जो नहीं पढ़ सकते हॉस्पिटल्स में, परवरदिगार उनके बिहाफ में मैं पढ़ा, उसको वो जो पेशेंट है उसको पता ही नहीं कि उसके बिहाफ में इतनी बड़ी ज़ियारत पढ़ी जा रही। हो सकता है आज की तुम्हारी ज़ियारत उन बीमारों को शिफा दे दे, इसलिए कि हुसैन से बड़ा शाफी कौन है। अगर मौला हुसैन चाहे तो तुम्हारे सारे बीमारों को शिफा मिल जाए। तो तुम इस नियत के साथ पढ़ोगे तो सारी तुम्हारी जो उनके लिए तुम कर रहे वो सारी चीजें अल्लाह तुम्हारी तरफ पलटा देता कि इस बंदे ने दूसरे का ख्याल रखा। अल्लाह कहता कि इसको सारी चीजें अदा कर दो। तो ज़ियारत इमाम हुसैन आज की रात की बहुत मखसूस ज़ियारत है, रोज पढ़ना माह रमजान में, और शब जुमा तो मिस ही नहीं करना। और सारे मरहूमीन का ये जुमला जरूर बोलो कि जिसकी भी आज दुनिया में पहली रात है, जिसकी भी आज फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव है, हमको नहीं मालूम दोस्तों, हो सकता है 1000 आदमी की आज पहली रात हो, वो 1000 आदमी को आपकी ज़ियारत का सवाब पहुंचता। ज़ियारत इमाम हुसैन के बारे में यह है कि जब तुम ज़ियारत पढ़ते हो और जब तुम ये कहते हो शब जुमा अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, तो तुम मरहूमीन की नियामत में पढ़ते। तो जैसा शावर हैवी शावर्स कैसे आते, उस तरह रहमत के शावर्स उन मरहूमीन की ग्रेव्स के ऊपर जाते, उनकी अगर तकलीफें दूर होती, उनके अंधेरे दूर होते, उनके ऊपर रहमत नाजिल होती, और उसके बाद वो सारे के सारे लोग तुम्हारे हक में दुआ देंगे कि परवरदिगार इसकी वजह से हमारे ऊपर रहमत आई, अब इस पर रहमत नाजिल कर। ये वो सवाब है जो आपको बोनस की तरह मिल रहा है। ज़ियारत का सवाब तो आपको मिल रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा बोनस है जो आपको मिला कि रमजान में जितना लेना है ले लो। डोंट वेट फॉर टुमारो, कल के लिए इंतजार नहीं करना। नेकी में कभी कल के लिए इंतजार नहीं करना।